اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ دیکھتا نہیں یہ انسان، میں نے اس کو ناپاک پانی سے پیدا کیا، اب یہ میرا حریف بنا ہوا ہے، میرے مقابلے پر ہے. ہاں کہ میں اس کو نعمت دیتا ہوں، وہ نعمت سے گناہ کرتا ہے. جی ہاں، کہ مال دیا تو مال سے فضولیات، مال سے عیاشی، مال سے حرام، یہ میرے مقابلے پر ہے. یہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کی بیزاری کی باتیں ہیں، کہ اللہ بیزار ہے، اس لیے یہ باتیں سمجھائیے. تو اب کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ کی طرف آنا. کیا کرنا؟ کہ راستہ بدلو. ہاں راستہ بدلو. جو راستہ ہے وہ پریشانیوں کا ہے، بلاؤں کا ہے، کہ برکتوں کے راستے پر آؤ. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجا ہے، یہ حضور فرماتے تھے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بھیجا ہے؟ کہ دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. کوئی خیر باقی نہیں، ساری خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور آپ کے دین میں ہے. یہ پیغام دیا ہے، دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ میں بھیجا گیا. اس لیے میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے ہاں کہ وہ جو خیر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی ہے، یہ بڑی نعمت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا. یہ احسان کیا، خصوصی احسان ہے یہ، کیونکہ ایمان والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے کہا اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا، اور وہ رسول اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کے لیے راستہ بتا رہے ہیں، اور امت کے لیے دعا بھی کر رہے تھے زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنا بڑا احسان ہے یہ، کتنا بڑا احسان. اس لیے کامیاب ہونے کے لیے اور حالات بنانے کے لیے دنیا کا کوئی سامان کافی نہیں ہے کہ بھئی دنیا کا سامان ہوگا تو ہمارے حالات بن جائیں گے، کہ ہرگز نہیں ہوگا. یہ دنیا کے کسی سامان میں بھی اللہ نے اپنے بندوں کی کامیابی نہیں رکھی ہے. یہ پکی بات ہے کہ اگر حاکم یہ کہے کہ میں حکومت سے کامیاب، کہ وہ دھوکے میں ہے. مالدار یہ کہے میں مال سے کامیاب، کہ دھوکے میں ہے. زمیندار یہ کہے میں زمین سے کامیاب، کہ دھوکے میں ہے. کسی بھی چیز میں پیدا کرنے والے نے انسانوں کی کامیابی نہیں رکھی ہے سوائے دین کے. یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہی جائے گی، کیونکہ یہ حق بات ہے کہ کوئی سبب دنیا کا اللہ نے کامیاب بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا، وہ ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کی ہر چیز ضرورت. ہاں بعض چیزیں ضرورت کی ایسی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ بغیر کرے کرائے دے دیتے ہیں. جیسے سورج کی گرمی، سورج کی روشنی، چاند کی گرمی، چاند کی روشنی، یہ ہوا، پانی، یہ اللہ نے خود ہی پیدا کیا، فائدہ اٹھاتے رہو. کچھ ایسے ہے کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور کچھ کریں گے تو اللہ دیں گے. تو زمین میں آباد کر کے دونوں قسم کے یہ انعامات کھول دیے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تم کو زمین میں جگہ دے دی، زمین میں پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے تمہارے روزگار بنا دیے. جب کام کرو اور حاصل کرو، کام کرو حاصل کرو. یہ بھی نعمت لینے کا راستہ. ہاں یہ سب ضرورت کے لیے ہے، مگر اس پر شکر نہیں ہوتا. یہ اللہ کی شکایت ہے کہ یہ شکر نہیں کرتے. میں نے ان کے لیے بات کر دی ہے مگر یہ شکر نہیں کرتے. اس لیے میرے دوستو کامیابی اللہ پاک نے صرف اپنے دین میں رکھی ہے، اور وہ دینی والی کامیابی اس وقت ملے گی جبکہ دین جو کتابوں میں ہے وہ زندگی میں آوے. آنکھوں کے لیے آنکھوں کا دین، کانوں کے لیے کانوں کا دین، زبان کے لیے زبان کا دین، دلوں کے لیے دلوں کا دین، مال ہے تو مال کا دین، ہر لائن کا دین. جیسے ہر لائن کی نعمت، ایسے ہر لائن کا دین دیا ہے، پورا کامل دین. مالداروں کے لیے مالداری کا دین، غریبوں کے لیے غریبی کا دین، بیماروں کے لیے بیماری کا دین. ہر لائن میں دین رکھا گیا ہے. جیسے بدن کے ہر حصے میں روح رکھی گئی ہے، بدن کے ہر حصے میں روح ہے. بدن کے جس حصے میں سے روح نکل جائے گی
بس وہ حصہ سوکھ جائے گا کہ فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، اس میں سے جان نکل گئی، وہ مصیبت ہو گئی۔ تو جیسے بدن کے ہر حصے میں روح، تو بدن کا ہر حصہ کام کرتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایسے ہمیں میرے دوستو ہر لائن کا دین دیا گیا۔ ہاں، تاجر ہے کہ ہاں تجارت کا دین لو، عہدیدار ہے کہ عہدے کا دین لو، تاکہ تم اپنے عہدے میں نامراد نہ بنو، اپنی تجارت میں نامراد نہ بنو۔ یہ احسان ہے اللہ کا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ جو نعمتیں ہماری طرف آئی ہیں، ہم اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ پہلا دین کہ ایمان اور یقین اپنے اندر پیدا کرنا، ایک اللہ ہے، وہی کرنے والا ہے، اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، اسی کے حکموں سے چلے گی سارا کام، اور جب اس کے حکم پورا ہوں گے تو کامیابی آ جائے گی، نہیں تو نہیں کامیابی۔ اللہ نے حکم دیے ہیں، نبی نے حکموں کے پورا کرنے کے طریقے دیے ہیں، اس لیے یقین پیدا کرنا اور اپنے عمل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل بنانا، یہ پہلی بات ہے۔ ہر کام میں دین بنانے کا یہی راستہ ہے کہ ہر کام میں مسلمان یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ جب میں ایمان والا ہوں، دین والا ہوں، تو میرا دین مجھے اس میں کیا حکم دیتا ہے۔ ہر کام میں یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ کھانا، کمانا، شادی بیاہ، کپڑے، سب چیزیں کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اس حکم کے پورا کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے اللہ سے کامیابی لینے کے لیے۔ اس کے بغیر غفلت اور جہالت ہے کہ اللہ کے حکم کی خبر نہیں ہے، نبی کے طریقے کی خبر نہیں ہے، کہ زندگی ہوس پر ہے، زندگی ہوس پر ہے، زندگی کے لالچ پر ہے، گمراہی پر ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ حاکم ہو کے نامراد ہوگا، تاجر ہو کے نامراد ہوگا، زمیندار ہو کے نامراد ہوگا، دنیا میں پریشانی آئے گی، آخرت میں سزا ہوگی، کیونکہ دین نہیں آیا۔ اس لیے پہلی بات ہے کہ دین پیدا کرو، دین کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے جب موت آئے گی تو تین پوچھیں گے۔ آپ کسی کو پیسے دے کر دوا کے لیے بھیجو کہ جب بازار سے دوا لے آؤ، جب واپس آئے گا تو کیا پوچھو گے؟ کیا پوچھو گے؟ یہ پوچھو گے ناشتہ کیا؟ یہ پوچھو گے کہ ناشتہ کیا، تم نے چائے پی؟ یہ پوچھے دوا ملی نہیں ملی یہ بتاؤ، یہی سوال۔ کیونکہ پیسے دیے تھے رکشہ کے بھی اور دوا کے بھی، کہ رکشہ میں جاؤ اور دوا لے کے آؤ۔ ہاں، مریض کی حالت نازک ہے، دوا لکھی ہے، ایک مثال ہے۔ تو جب واپس آئے گا تو کیا پوچھا جائے گا؟